اور حضرت امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً آپ نے فرمایا تھا لوگوں من لا شیخ لہ شیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا نا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ پھر جو کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتا، جو کسی اللہ والے کے پاس جا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں نہیں دیتا، صرف خود ہی کیا بن جاتا ہے، اپنی طرف سے خود ہی مجتہد پیر بن جاتا ہے، تو اس کا شیخ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ پھر شیطان کے ہاتھ میں اس کی رسی ہوتی ہے، جدھر مرضی ہے اس کو کیا کرتا رہے، چلاتا رہے۔ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسا عظیم انسان فرماتا ہے کہ میں علم تو میں نے وہاں سے سیکھا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل مجھے جا کے حضرت امام جعفر صادق کے پاس ہوا ہے، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ میں ان کے پاس جاتا، وہ ساری رات مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے، عبادت کرتے۔ مجھے وہاں سے یہ ساری چیزیں زہد اور تقویٰ اور یہ علم کے اوپر عمل کرنا مجھے وہاں سے کیا ہے، ملا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا لوگوں اگر حضرت نعمان بن ثابت کو یہ 2 سال نہ ملتے نا جو حضرت امام جعفر صادق کے پاس میں نے گزارے ہیں تو نعمان کیا ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہ امام صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے سے اس دین کو کیا کرتے ہیں، قائم کرنے والے ہیں، جدھر ان کا رائے ہوتا ہے ویسے ہی اپنا مسائل اپنی مرضی کے مطابق لے لیتے ہیں۔ تو کسی نے جا کے شکایت کی حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام نعمان بن ثابت ہے، لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ اپنی رائے سے اپنے اجتہاد سے آپ کے نانے کے دین کو کیا کرتا ہے، بدل دیتا ہے۔ تو جس وقت ان سے ملاقات ہوئی نا، جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو وہی نعمان بن ثابت ہے کہ جو اپنی رائے سے میرے نانے کے دین کو کیا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، حدیثوں کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور ایسا نہیں ہے، میں نے کبھی بھی اپنی رائے کو آپ کے نانے کے دین پہ مقدم نہیں کیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں، ابو حنیفہ کون ہوتا ہے کہ آپ کے نانے کا دین ہو اور پھر ابو حنیفہ اپنی رائے سے اس کو کیا کرے، بدل دے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ تو ایسا ہی تیرے بارے میں کہتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا، میں نے حضور میرے 2-3 سوال ہیں، میرے سوالوں کا آپ جواب دے دیجئے، میں مسائل آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلا سوال پوچھا، آپ نے فرمایا حضور مجھے یہ مسئلہ بتائیں، کیا اسلام کے اندر نماز کی فرضیت زیادہ ہے یا روزے کی فرضیت زیادہ ہے، یعنی کس کا مقام زیادہ ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو حنیفہ تمہیں پتہ ہے کہ نماز کا مقام روزے سے کیا ہے، فرضیت زیادہ ہے، نماز کا مقام زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر نماز کا مقام روزے سے زیادہ ہے تو پھر میری رائے کے مطابق تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جس کی فرضیت زیادہ ہے، اب وہ عورت کہ جس کے جو ہے نا وہ ایام مخصوصہ آتے ہیں، جو بیماری کے دن آتے ہیں، جس میں اللہ نے اس سے نمازیں اور روزے کیا ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، تو اب نماز کی اگر فرضیت زیادہ ہے، روزے کی فرضیت اس سے کم ہے، تو اب وہ عورت کہ جو بیماری کے دن گزارتی ہے، گزارنے کے بعد جب غسل کر کے پاک صاف ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں، جو ساقط ہو گئی ہیں وہ ساقط ہیں، لیکن روزوں کی قضا اس کے اوپر کیا ہے، لازم ہے، روزوں کی قضا وہ کرے گی۔ اب تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر نماز کی فرضیت زیادہ ہے تو پھر اس کو نماز کی بھی کیا کرنی چاہیے، جو ہے نا وہ قضا کرنی چاہیے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ امام اعظم اگر ایسا فتویٰ دیتا، اگر اپنی رائے سے آپ کے نانے کے دین کو بدل دیتا، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتا لوگوں وہ عورت جس کی بیماری کے دنوں میں جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ نمازوں کی کیا کرے، قضا کرے، روزوں کی قضا نہ کرے، کیونکہ روزے تو بعد کی بات ہے، نمازوں کی فرضیت پہلے ہے۔ لیکن ابو حنیفہ نے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ایک سوال ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اے حضرت امام جعفر صادق میرا دوسرا سوال ہے آپ پر، مجھے یہ بتائیے کہ کیا عورت زیادہ قوی ہے یا مرد زیادہ قوی ہے؟ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کیا ہے، کمزور ہے، مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر کیا دی ہے، جو ہے نا وہ قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، قوی بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ابو حنیفہ اپنی رائے آپ کے نانے کے دین پہ مقدم رکھتا تو ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتا لوگوں جو عورت پہلے ہی کمزور ہے، اب ایک بندہ ہے ہی طاقتور ہے،
طاقتور کو اسلام نے کیا دیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اب مرد کے لیے دگنا حصہ ہے عورت سے. تو اب میرا تو جو عقل یہ کہتی ہے، رائے یہ کہتی ہے کہ جو پہلے ہی کیا ہے کمزور ہے اسی کو اوپر سے حق بھی کام دیا جا رہا ہے، جو قوی ہے اس کو دگنا حصہ دیا جا رہا ہے، تو قوی کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے یا کمزور کو ملنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ کمزور کو حصہ کیا ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر آپ کے نانے کے دین کو ابو حنیفہ نے تو اپنی رائے سے نہیں بدلا ہے، حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ مرد پہلے ہی کیا ہے طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، تو اسلام طاقتور کو ہی کیا کر رہا ہے، حصہ بھی دے رہا ہے زیادہ، عورت کو اس سے کم. اب یہی مسئلہ ہے نا، دو عورتیں مل کے، دو بہنیں مل کے ایک بھائی کی کیا ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ دو بہنوں کو زیادہ حصہ ملتا، کیونکہ مرد پہلے ہی کیا ہے قوی ہے، عورت کمزور ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو کم حصہ دیا جائے، کمزور کو زیادہ حصہ دیا جائے. امام اعظم نے کبھی بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے. حضرت امام جعفر صادق چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا میرا تیسرا سوال ہے آپ پر. سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے، یہ ان میں سے نجس زیادہ چیز کون سی ہے؟ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ پیشاب زیادہ کیا ہے، نجس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی یہ فتویٰ ہی نہیں دیا ہے کہ جو شخص پیشاب کر کے آئے تو غسل اس پہ واجب ہے. آپ نے فرمایا امام اعظم نے تو عقل کا تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص پیشاب کر کے آئے اس پہ کیا ہونا چاہیے، غسل واجب ہونا چاہیے، نہ کہ منی نکلنے والے شخص کے اوپر غسل واجب ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے. حالانکہ پیشاب زیادہ نجس ہے، پیشاب کرنے والا آ کے استنجا کرے، آ کے وضو کرے، نماز پڑھ لے، اس پہ غسل واجب نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، آپ نے یہ 3 سوال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھے. تو امام جعفر صادق جو ہے نا، انہوں نے اٹھ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور آپ نے فرمایا اے امام ابو حنیفہ، لوگوں نے تیرے بارے میں جو رائے بنائی ہوئی ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے موقف پہ کیا ہے، سچا ہے. اللہ نے تجھے یہ علم اور مرتبہ عطا فرمایا ہے.